اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی بے شک بے شک یا علی یا علی اللہم صلی اللہ محمد۔ یہ بزم جو سجی ہے بڑے اہتمام سے، یہ بزم جو سجی ہے بڑے اہتمام سے، ہے رابطہ ہمارا ہمارے امام سے۔ عباس بالیقین وہ محفل ہے کامیاب، عباس بالیقین وہ محفل ہے کامیاب، آغاز جس کا ہوگا درود و سلام سے، برائے تعجیل ظہور امام زمانہ۔ برائے طلب معرفت ایام فاطمیہ ام الحسنین ام ابیہا بغزوۃ رسول بواز بلند صلوات۔ نظر شہداء کربلا و اسیران کربلا خصوصاً جناب فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسلنا ربنا بالحق، مولانا ومقتدانا بالقاسم محمد۔ وأهل بيت الطيبين الطاهرين الغرمين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، آمين يا رب العالمين۔ اللهم ارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين، آمين يا رب العالمين۔ اللهم صل على فاطمة وأبيها وبال
آلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما حاط به علمك صلوات متوجہ حرم سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین علیہ السلام صلوات شبی جمعہ ہو اور مومنات کی تعداد بھی کثیر ہو اور بزم میں فرش حلال مشکلات جناب فاطمۃ الزہرا ہو اور درود اتنا ٹھنڈا، ایسی درود پڑھے کہ ہماری آواز، ہماری صدائی ہوا جنت البقیع تک لے جائے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہ تمام حمد و ثنا، تمام تر تعریفیں اس ذات وجود صمدی کے لیے جس کے وجود کا فیض کائنات کے ذرے ذرے میں جاری و ساری ہے. وہ خالق کائنات جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، تواب بھی ہے، وہاب بھی ہے، مستجب الدعوات بھی ہے. اس پروردگار عالم کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے حیات عطا کی. نہ صرف حیات عطا کی بلکہ اس بزم میں، اس فرش عزائے فاطمیہ میں آنے کی توفیق بھی عنایت فرمائی. میں اور آپ درک نہیں کر سکتے کہ شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جنہیں پروردگار عالم نے ایک نہیں، دو نہیں، 9 نام عطا کیے، جو سر اللہ ہو، جس کے لیے میرے اور آپ کے نبی کہیں احب الناس الی فاطمہ، اذن الناس الی فاطمہ، اقرب الناس الی فاطمہ، کہ تمام عالم بشر میں سب سے زیادہ قریب، سب سے زیادہ اقرب، سب سے زیادہ اذن، سب سے زیادہ احب ذات فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے. یہ خوش نصیبی ہے نا میری اور آپ کی کہ خدا نے اس فرش پر آنے کی توفیق دی. مسلسل ایام فاطمیہ کی مناسبت سے روزانہ فرش بچھ رہا ہے، مومنات آتے ہیں، فیضیاب ہو کر جاتے ہیں، فضائل فاطمہ کو سنتے ہیں، قربت فاطمہ کو بڑھاتے ہیں، خود کو شہزادی سے قریب کرتے ہیں. اور آج کا دن کیا ہی خوب کہنا اس دن کا کہ یہ دن شب جمعہ سے مل جائے گا. اور شب جمعہ کیا ہے؟ ابھی کہا نا کہ اگر کوئی بھول بھی جائے تو شہزادی بھلاتی نہیں. یہ کس کی صفت ہے؟ یہ صفت پروردگار ہے. خود امام معصوم ارشاد فرماتے ہیں اور میرے اور آپ کے 5ویں امام ارشاد فرماتے ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام، کہ شب جمعہ پروردگار عالم ملائکہ کو حکم دیتا ہے، فرشتے کو بھیجتا ہے آسمان اول پر، اور بھیجنے کے بعد بھیجتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ پروردگار کہتا ہے اے فرشتے جاؤ اور مسلسل شب جمعہ یہ صدا دیتے رہو، ندا بلند کرتے رہو. شب جمعہ کس وقت؟ اذان مغرب سے ابتدا ہے اور اذان فجر پر شب جمعہ
ختم ہوتی ہے مطلع الفجر، یعنی پوری رات آج کی شب جمعہ ہے۔ پروردگار کہتا ہے فرشتے بار بار ندا دیتے رہو، صدا دیتے رہو، میرے بندوں کو بلاتے رہو کہ خدا آج کی شب دعاؤں کو مستجاب کرنے کے لیے منتظر ہے۔ اپنی حاجات کو، اپنی دعاؤں کو، اپنی پریشانیوں کو بیان کرو، خدا حاجات کو پورا کرے گا، دعاؤں کو مستجاب کرے گا، پریشانیوں کو دور کرے گا۔ فرشتہ ندا دیتا ہے کوئی جو چاہتا ہے کہ آج کی شب مغفرت کو حاصل کر لے؟ ہے کوئی جو آج کی شب مغفرت کو حاصل کرے؟ طلوع فجر سے پہلے پہلے اسے مغفرت مل جائے گی۔ ہے کوئی جو وسعت رزق چاہتا ہے، رزق کی تنگی کو دور کرنا چاہتا ہے؟ وہ آئے دعا کرے، خدا وسعت رزق طلوع فجر سے پہلے عطا کر دے گا۔ ہے کوئی بیمار جو اپنی بیماری کے لیے شفا چاہتا ہو؟ آئے اس شب آئے، خدا اس کی بیماری کو دور کر دے گا، اسے شفا عطا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ آج کی رات مسلسل یہ میرے اور آپ کے پروردگار کا کرم ہے نا، اس کی محبت ہے نا، اس کی عطا ہے۔ ہم یاد رکھیں نہ رکھیں، وہ خالق کائنات یاد رکھتا ہے۔ اب جو میں جملے کہوں گی اسے سنیے گا نہیں، محسوس کیجئے گا۔ خدا کرے کہ ہمارے قلب میں، ہمارے وجود میں راسخ ہو جائے کہ آپ دیکھیں انسان کتنی پریشانیاں، مصیبت، تکلیف آ جائے، لیکن کبھی بھی اس کی پریشانی اور مصیبت اس کی برداشت سے زیادہ نہیں ہوتی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ خدا کسی کی برداشت سے زیادہ تکلیف، لیکن جب سکھ دیتا ہے تو اوقات سے بڑھ کر دے دیتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، تو وہ خدا کبھی نہیں بھولتا۔ 3 روایتیں شب جمعہ کے حوالے سے، خدا کرے کہ اس شب کی معرفت مل جائے شہزادی کونین کے صدقے میں، کہ میں اور آپ بھی فاطمی بن جائیں، میں اور آپ بھی ام ابیحہ کے ایسے چاہنے والے بن جائیں کہ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو جائیں انشاءاللہ تعالی۔ پھر امام فرماتے ہیں، بلکہ رحمت للعالمین کی یہ روایت ہے کہ زوال جمعرات سے لے کر زوال جمعہ تک 24 گھنٹے، ان 24 گھنٹے میں اگر کوئی انتقال کر جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس پر فشار قبر نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ ہر مومن کی، ہر چاہنے والے کی یہ دعا ہونی چاہیے۔ سیرت معصومین میں ہے، سیرت فاطمہ الزہرا میں ہے کہ خاتمہ بالخیر کی دعا کرو۔ خدا قرآن کریم میں کہہ رہا ہے کہ تمہیں مرگ مسلمان رہو، مسلم رہو۔ تو سب سے بڑی دعا کیا ہونی چاہیے؟ خاتمہ بالخیر ہو۔ یہ وہ در ہے کہ اگر ناری بھی اس در پر آ جائے تو ایک شب میں جنتی بن جاتا ہے، اور فقط جنتی نہیں بنتا، رومال سیدہ کا حقدار بن جاتا ہے۔ حسین بھائی کہتے ہیں، علی اکبر سے کہتے ہیں چچا آ رہا ہے، ارے حر احترام فاطمہ میں حر علیہ السلام بن جاتا ہے۔ میرے حسین کا جو بھی غلام ہو جائے، میرے حسین کا جو بھی غلام ہو جائے تو حر کی طرح سے عالی مقام ہو جائے۔ بے شک وہاں کی مٹی بھی ہوتی ہے، جی سلامت رہیں، جہاں میرے حسین کا جائے قیام ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، مجھے مظلوم کربلا نعرہ سلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اور تیسری روایت صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے، مولا فرماتے ہیں کہ شب جمعہ سے لے کر روز جمعہ تک 24 ساعتیں ہیں۔ ذہن میں رکھیے گا اور فراموش مت کیجیے گا اس فرمان معصومین کو، بلکہ یہ دعا کریں کہ کاش میں اس فرش عزا سے جانے کے بعد کئی مومنات کو، کئی بہنوں کو، کئی بچوں کو، بچیوں کو، جو مجھے محبوب ہے،
یہ فرمان معصومین سناؤں کہ شب جمعہ سے لے کر روز جمعہ تک 24 ساعتیں ہیں، اور پروردگار عالم کی عطا کیا ہے؟ امام معصوم کہتے ہیں ہر ساعت میں پروردگار عالم 6 لاکھ افراد کو آگے جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اب سوچیں بزم فاطمہ کیا معنی ہے؟ جہنم کی آگ سے آزادی اور شب جمعہ ہر ساتھ میں، اور اگر 6 لاکھ کو 24 سے ملٹیپلائی کریں تو 1,44,00,000 لوگ آزاد ہوتے ہیں جہنم سے۔ لیکن اب اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ متوجہ پروردگار ہونا ہوگا، اس کی بارگاہ میں حضور قلب کے ساتھ اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا ہوگا، توبہ مانگنی ہوگی، پشیمان ہونا پڑے گا، اور جب پشیمان ہو کے اس کی بارگاہ میں جائیں گے تو وہ آسمان اول پر جو فرشتہ موجود ہے جس سے پروردگار عالم نے کہا کہ جاؤ جو میری بارگاہ میں توسل اختیار کرے اس کے درجات کو بلند کر دو، اس کے گناہوں کو محو کر دو، لیکن شرط کیا ہے؟ کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ میں اور آپ اس وقت بیٹھے ہیں، فرشتے مامور ہیں حسنات بڑھانے کے لیے، گناہوں کو مٹانے کے لیے، مسلسل درجات بڑھ رہے ہیں، گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ اس دنیا میں شکر ادا کرنا چاہیے نا، کہ خدا کا شکر ہے کہ یہ ساعتیں، یہ وقت اس کی اور اس کی محبوب ہستیوں کے ذکر سے منور اور آباد ہو رہا ہے۔ وہ اجر و پاداش جو اپنا ذکر اپنی محبوب ہستیوں کے ذکر کرنے والوں کو خدا حاصل دیتا ہے، وہ ہم سب کے شامل حال ہو جائے۔ الہی آمین۔ برائے قبولیت دعا بلند تر صلوات۔ اب اس فنا ہو جانے والی دنیا سے میری اور آپ کی مادر روحانی، دیکھیں ماں کا طریقہ کار ہوتا ہے نا، ہر اچھی بات اپنی بچی کو بتاتی ہے، ہر فائدہ پہنچانے والا عمل سکھاتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ مستفید ہوں اس کی بچیاں۔ تو میری اور آپ کی ماں ام فاطمہ، ام زہرا، ام ابیہا، ام الحسنین، ام الائمہ کہتی ہیں اے میری بیٹیوں، اس دنیا سے 3 چیزیں مجھے بہت محبوب ہیں، بہت عزیز ہیں، تم بھی انہیں عزیز بنا لو۔ پہلی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی زیارت، اللہم صلی اللہ اللہم صلی علی محمد۔ چلیں آپ کے جذبوں کو بڑھانے کے لیے، شوق کو بڑھانے کے لیے، اور زیادہ تازہ دم کرنے کے لیے چند جملے فضائل کے، اور ان فضائل کو سنتے ہوئے دعا کیجیے گا کہ یہ جو محبت ہے، اس محبت کے سبب پروردگار عالم مجھے نجات عنایت فرمائے۔ الہی آمین۔ تاکہ پیغام جو ہماری ماں ہے، مادر گرامی کا ہے، مادر روحانی کا ہے، وہ ہمارے اندر راسخ ہو سکے۔ دیکھیں ام الائمہ جناب فاطمہ زہرا کی بارگاہ ہے نا، میں نے کہا شب جمعہ گناہوں کو پروردگار بخش دیتا ہے، بھولتا نہیں ہے۔ خود ذات فاطمہ اور ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ان کے وجود، ان کا آپ سب جانتے ہیں کہ ہم کفوئے فاطمہ سوائے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے کوئی نہیں ہے۔ ان کے رشتہ ازدواج عقد کے ارادے پر پروردگار عالم نے کیا انعام اور اکرام ہمیں عطا فرمایا ہے کہ رحمت للعالمین نبی جب خوشی کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ داخل ہوتے ہیں تو بلال ابن حمامہ کہتا ہے
کہ رسول خدا مسکرا رہے تھے. سوچے کیا عالم ہوگا جب چاہنے والے محبت کرنے والے چہرہ رسول پر مسکراہٹ دیکھ رہے ہوں گے. تو ایک مرتبہ عبد الرحمن بن عوف نے کہا یا نبی اللہ آپ اتنا زیادہ خوش ہیں مسرور ہیں وجہ کیا ہے؟ تو اس وقت رحمت للعالمین نبی نے کہا کہ مجھے پروردگار عالم نے علی اور فاطمہ کے عقد کی بشارت دی ہے. عرش پر پروردگار عالم نے علی اور فاطمہ کے عقد کا ارادہ کیا ہے. اب دیکھیں ارادہ کیا مولا کائنات اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا. اب رسول خدا کیا پیغام دیتے ہیں؟ کہا جب خدا نے ارادہ کیا عقد علی و فاطمہ کا تو ایک فرشتے کو خلق کیا. اس فرشتے کو حکم دیا کہ شجر طوبہ کو ہلائے. اس نے زور زور سے شجر طوبہ کو ہلایا, بہت سارے پتے گرے. خداوند عالم نے اور فرشتوں کو خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد حکم دیا کہ ان پتوں کو چن لو. بس وہ پتے چن لیے گئے. جب عرصہ محشر ہوگا نا, اب کوشش کرنی ہے مجھے اور آپ کو اس مقام پر پہنچنے کے لیے کہ جب عرصہ محشر ہوگا تو وہاں پر علی و فاطمہ کے محب ہوں گے. بس فرشتے محبان علی و فاطمہ کو دیکھیں گے, ایک ایک پتا ہاتھ میں دیتے ہوئے چلے جائیں گے. نبی کہتے ہیں جانتے ہو اس پر کیا تحریر ہوگا؟ اس پر تحریر ہوگا کہ یہ جہنم سے نجات کا پروانہ ہے. علی علی یا علی یا علی جی سلامت رہے. اللہ صلی اللہ محمد اور فقط یہ کہا نہیں نبی نے بلکہ اظہار کیا. اس کے بعد کیا کہا؟ میرے بھائی میرے ابن عام علی ابن ابی طالب. کون ہے؟ مولا کے فضائل کس قدر زیادہ ہے نا کہ کوئی شمار نہیں کر سکتا. ساری انسانیت محتاج ہے علی ابن ابی طالب کی, اور علی ابن ابی طالب بے نیاز ہے تمام انسانیت سے, کیونکہ جو علی کو چھوڑ دے اس کے پاس کچھ بچتا اور جو علی کو پالے اس سے کچھ چھٹتا نہیں ہے. علامہ حلی کیا کہتے ہیں فضائل علی ابن ابی طالب کے بارے میں کہ دیکھیں دوستوں نے تقیے کی وجہ سے مولا کے فضائل چھپائے, دشمنوں نے حسد کی وجہ سے مولا کے فضائل چھپائے. یعنی دوست بھی چھپا رہے ہیں, دشمن بھی چھپا رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی فضائل علی ابن ابی طالب اس قدر زیادہ ہیں کہ مشرق اور مغرب پر ہے فضائل علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے. کے نام سے طوفان بھی خوف کھاتے ہیں اور جنہیں یقین نہیں وہ ڈوب جاتے ہیں. بے شک فرشتے قبر میں کچھ اور پوچھتے ہی نہیں, زبان پہ نام علی سن کے لوٹ جاتے ہیں. نعرہ حیدری یا علی حیدری یا علی یہ امام زمانہ بلند بلند تو فضائل علی سے مغرب اور مشرق پر ہیں. علی شعور کی سرحد میں آ سکا بھی نہیں, علی شعور کی سرحد میں آ سکا بھی نہیں. یہ انتہائی علی ہے کہ انتہا بھی نہیں. دیکھیں یہاں مخلوق کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے. خالق کی ذات لامحدود ہے اور مخلوق اپنی وسعتوں کے باوجود بھی محدود ہے. ٹھیک ہے, علی شعور کی سرحد میں آ سکا بھی نہیں. یہ انتہائی علی ہے کہ انتہا بھی نہیں. علی خدا و محمد کے بعد سب سے بلند, یہ میرے ذہن کی حد ہے مگر پتہ بھی نہیں. اور جسے علی کی محبت میں موت آئی ہے, جسے علی کی محبت میں موت آئی ہے, جسے علی کی محبت میں موت آئی ہے, مزہ تو یہ ہے کہ مر بھی گیا مرا بھی نہیں. یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد. یقیناً آپ قلب آمادہ ہو گئے ہوں گے پیغام سیدہ سننے کے لیے, لیکن دیکھیں شب جمعہ کو فراموش نہ کریں. آپ سب اس بات کی تائید کریں گے, بزرگ تائید کریں گے کہ پہلے بڑا اہتمام شب جمعہ کا ہوتا تھا.
جناب فاطمہ کی کہانی بھی پڑھی جاتی تھی، حدیث قصہ بھی ہوتی تھی، دعائیں ہوتی تھی، اور پھر بچے منتظر رہتے تھے ٹافیوں کے، جلیبی کے، مٹھائی کے۔ اب وہ نظر نہیں آتا، کہتے ہیں کہ سب اتنے مصروف ہیں، سب اتنے مصروف ہیں، بچے ہوتے ہی نہیں اپنی پڑھائیوں میں لگے۔ تو کوئی بات نہیں، ہم ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے اندر راسخ کرتے رہیں۔ کیسے کہ بھائی دیکھیں بچے ہو نہ ہو، حدیث قصہ کا اہتمام کیجئے۔ حدیث قصہ کیا ہے؟ دہن فاطمہ سے نکلے ہوئے الفاظ حدیث قصہ بن جائیں، اور جب حدیث قصہ بن جائے تو جو اس کو بیان کرے سنے، ملائکہ چاروں طرف سے گھیر لیں اور ان کے لیے طلب مغفرت کرتے رہے۔ اور خاتم النبین رحمت للعالمین وما ینطق عن الہوی ان ہوا وحی کا مصداق نبی کہے، ہر حاجت پوری ہوگی، شب جمعہ ہو، نبی کا وعدہ ہو، دہن فاطمہ سے حدیث قصہ ہو، ہر دعا مستجاب ہوگی، اور رنج و غم مٹ جائے گا۔ یقین کامل کیسے؟ اور اتنی برکات دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ بیان کروں، آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ تو کریں اہتمام، اور ان کے لیے چاکلیٹس، مٹھائی رکھیں جب وہ رات میں آئیں، کیونکہ شب جمعہ تو گزری نہیں ہے نا، طلوع فجر تک شب جمعہ ہے۔ ان کے ہاتھ میں دیں اور انہیں بتائیں کہ آج شب جمعہ تھا، جناب فاطمہ زہرا سے منسوب حدیث قصہ کا اہتمام کیا گیا، یہ زندگی کا حصہ ہے، اسے شامل کریں۔ آپ یاد رکھیں، یہ فطرت انسان کی، جب بھی کچھ کھلایا جاتا ہے اور جس کے نام پر کھلایا جاتا ہے اور پھر نام پنجتن پہ کھلایا جائے، کیسے ممکن ہو کہ اثر پذیر نہ ہو؟ تو ان کے اندر رچ بس جائے گا، فراموش نہیں کرنا ہے۔ اب شہزادی نے کہا 3 چیزیں محبوب ہے۔ پہلی چیز اپنے بابا رسول خدا کے چہرے کی زیارت کرنا، اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ دن کی ابتدا، رات کی ابتدا 10 مرتبہ درود۔ اب سب کی اپنی توفیقات ہیں، اپنی وسعتیں ہیں کہ کتنی مرتبہ کون پڑھتا ہے، لیکن کم از کم 10 مرتبہ اظہار محبت کے لیے، اظہار عقیدت کے لیے، توسل کے لیے، نبی سے قریب ہونے کے لیے۔ رحمت للعالمین نبی ہیں، ان سے قریب ہونے کے لیے ہدیہ کیجئے 10 مرتبہ درود کا پڑھ کر۔ آپ خود اپنی زندگی میں تبدیلیوں کو دیکھیں گے کہ کس طرح چیزیں منظم ہونا شروع ہو جائیں گی، کس طرح شیطانی حملے کم ہوتے چلے جائیں گے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ تلاوت قرآن کریم۔ جو فاطمی ہو اس کا قرآن کے بغیر گزارا نہیں۔ اچھا دیکھیں، اکثر دل کو بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے، آ جاتا ہے کہ کیا خیال آ جاتا ہے؟ شہزادی کہاں، ہم کہاں؟ لیکن آپ دیکھیں شہزادی کی زندگی کے ہر پہلو سے کوئی نہ کوئی ہمیں نصیحت، کوئی نہ کوئی سبق مل رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم شہزادی کی زندگی میں دیکھیں 2 چیزیں بہت اہم ہیں۔ جب شہزادی کام کی وجہ سے اپنے بابا کے پاس گئی اور حیا کی وجہ سے، آج حیا کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت کمی ہو گئی ہے اس حیا کی۔ کہا اب شہزادی کہہ نہیں سکیں اپنے بابا سے، مولا کائنات نے پیغام دیا، ٹھیک ہے آپ سب جانتے ہیں۔ تو پروردگار عالم نے کیا تحفہ رسول خدا کے ذریعے دیا؟ تسبیح فاطمہ۔ سب فضائل جانتے ہیں، لیکن ایک جملہ ضرور کہوں گی، شہزادی سوچیں جو بعزت رسول ہو، جس کے احترام میں رسول کھڑے ہو جائیں، جس سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اس بابا کے ذریعے پروردگار کوئی چیز دے تو اس کا اثر کتنا ہوگا۔ دیکھیں اصل بات تو یہی ہے نا کہ کم وقت میں ایسا اکثیر مجرب عمل ہو کہ اس کے اثرات بہت زیادہ ہوں۔ کتنے منٹ لگتے ہیں اگر پوری اٹینشن کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر 34 ٹائم، پھر الحمدللہ الحمدللہ 33 ٹائمز، سبحان اللہ 33 ٹائمز کہیں، 120 سیکنڈز لگ جائیں گے، اس سے زیادہ نہیں لگتے۔ کبھی کاؤنٹ کر کے دیکھیے گا، یہ شیطان ہے جو کہتا ہے اللہ اتنی لمبی تسبیح ہو گئی، کتنی اللہ اکبر، و کاش فقط زبان سے اللہ اکبر نہ کہیں بلکہ اسے اکبر جانے اور سمجھے۔ الہی آمین۔ تو بہت سی مشکلات کو نکالے گا، اور میں چاہوں گی کہ اس تسبیح کو فقط دیکھیں، دنیاوی چیزیں ضروری ہے انسان کے لیے مانگے، لیکن روحانی قوت اور طاقت کے لیے استعمال کریں اس تسبیح کو۔ اپنے آپ کو یوسف زہرا سے قریب ہونے کے لیے اس تسبیح کو استعمال کیجئے۔ اور دوسری چیز کیا؟ جناب فضا ملی،
آپ دیکھیں جناب فضا کہاں سے تعلق رکھتی ہیں، آپ سب بہتر جانتے ہیں، میں نہیں چاہوں گی اس پہ بیان کرنا، لیکن جب در فاطمہ پہ آئیں تو اس قدر توحید میں رچ بس گئیں، اس قدر کلام پروردگار ان کے اندر رچ بس گیا اور معرفت کے اس مقام پر پہنچ گئی کہ فضا اب کلام کرتی ہیں تو فقط قرآن کریم سے ہی جواب دیتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ فضا جانتی ہیں کہ جو کرامان کاتبین بیٹھے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، کہ کچھ بھی دہن سے نکلے گا یہ تحریر کر لیں گے۔ ان کے لیے پروردگار نے کہا یہ محترم لکھنے والے ہیں، یہ بہترین لکھنے والے ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے تحریر کر لیتے ہیں۔ تو اب فضا نہیں چاہتی کہ میرا نامہ اعمال کھلے، در سیدہ سے وابستگی کے بعد، عشق سیدہ سے، عشق سیدہ میں قید ہو جانے کے بعد، اسیر ہو جانے کے بعد، اب فضا کی زبان سے کوئی دنیاوی جملہ نکلے تو صرف کلام پروردگار نکلے۔ تو جب ایک کنیز در سیدہ پہ، ایک خاتون در سیدہ پر آ کر اس مقام پر پہنچ جاتی ہیں کہ فاطمہ بہن کہے، حسنین مادر گرامی کہے اور جنت سے خوان منگوا لیں، سوچیں کس قدر منزلہ در سیدہ پر آنے کے بعد بلند ہو گئی، حتیٰ کہ سورہ دہر کا حصہ بن گئی۔ اللہ اکبر! خدا مجھے اور آپ کو بھی عشق سیدہ میں ایسا اسیر کر دے کہ ایسا مقام و مرتبہ پا جائیں کہ بی بی کہیں یہ ہے ہماری محب، یہ ہے ہمارے چاہنے والے، یہ ہے ہم سے محبت کرنے والے۔ اللہم صلی اللہ فاطمہ، بے شک، دریائے علم بحر امامت فاطمہ، سبحان اللہ، قربان ہے رسول تو آیت فاطمہ، بے شک، تطہیر کہہ رہی ہے طہارت فاطمہ، اور تصویر کی صدا ہے عبادت فاطمہ، بے شک، علم و عمل میں حق کی شریعت فاطمہ، اور کیا بتاؤں کہ کیا ہے فاطمہ۔ بے شک، بے شک، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، جناب فاطمہ الزہرا، نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد محمد۔ یہ متواتر جناب فاطمہ پہ صلوات سے مجھے وہ روایت یاد آ گئی کہ میرے اور آپ کے نبی کیا کہتے ہیں کہ اے میری دختر، کوئی اگر 3 مرتبہ آپ پر درود پڑھ دے تو خدا اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور جنت میں وہاں مقام عطا کرتا ہے جہاں میرا مقام ہے۔ اللہ اکبر! کیا کچھ نہیں مل رہا اس در سے۔ تو دوسری چیز کہی قرآن کریم۔ دیکھیں تلاوت قرآن کریم کے بہت سے فوائد ہے، سنے بھی ہوں گے، بیان بھی کیے ہوں گے آپ لوگوں نے، لیکن تلاوت قرآن کا ایک فائدہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتی ہوں۔ ضرورت ہے کہ قرآن راسخ ہو میری اور آپ کی زندگی میں، کیونکہ قرآن زندگی کی کتاب ہے۔ قرآن میرے اور آپ کے اس مہربان رب کا کلام ہے جو اس نے بطور خاص میرے اور آپ کے لیے بھیجا ہے۔ حق قرآن یہی ہے کہ وقت گزارا جائے قرآن کے ساتھ، اچھی دوستی، فرینڈشپ ہونی چاہیے، روز اس سے ملے بغیر قرار نہ آئے، نہ نیند آئے، نہ سکون آئے۔ تو دیکھیں تلاوت قرآن کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے دنیا میں کسی چیز کی ظرفیت کو بڑھانے کے لیے، اگر مثال کے طور پہ میری آواز اگر بہت سارے لوگوں تک پہنچانی ہو تو میری ظرفیت کا کیا راستہ ہوگا؟ میری ظرفیت کو بڑھانے کا راستہ یہ مائک، اس کے ذریعے بہت سارے لوگ، اگر مائک نہ ہو تو صرف چند لوگ سن سکیں گے، لیکن اب مائک کے ذریعے آواز تو وہی ہے لیکن اس کی ظرفیت کیا ہو گئی؟ بڑھ گئی۔ اگر بینائی کمزور ہو تو یہ جو چشمے ہیں یہ آنکھوں کی بینائی کی ظرفیت بڑھانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ پہلے چند لوگ نظر آئیں گے، لگانے کے بعد پورا کا پورا مجمع نظر آئے گا۔ ایسے ہی ہے نا، تو تلاوت قرآن کریم کیا کرتا ہے؟ کہا انسان کے دل کی ظرفیت کو بڑھا دیتا ہے۔ جب انسان تلاوت قرآن کرتا ہے نا تو دل کی ظرفیت بڑھ جاتی ہے۔ اب جن چیزوں کو انسان تحمل نہیں کر پا رہا تھا ان کا تحمل کرنے لگتا ہے، غصہ آئے تو رک جاتا ہے، جن چیزوں کو پہلے نہیں سمجھ پا رہا تھا اب چونکہ تلاوت قرآن مسلسل کر رہا ہے، ظرفیت دل کی بڑھ رہی ہے، فہم کی بڑھ رہی ہے، تو اب چیزیں
چیزیں سمجھ آ رہی ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن کو اگر ترجمے کے ساتھ کم از کم اس ایام فاطمیہ میں تو عہد کریں کہ بی بی اگلے ایام فاطمیہ آنے تک میں ضرور ایک مرتبہ تو کم از کم ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھوں، تاکہ میں جانوں کہ میرا رب مجھ سے کہہ کیا رہا ہے۔ زمانے میں وہ ساری چیزیں عام ہو رہی ہیں جسے پروردگار نے منع کیا، حرام قرار دیا، جن پہ خدا غضبناک ہو رہا ہے۔ اب چونکہ علم نہیں ہے، جانتے نہیں ہیں کہ پروردگار کہاں روک رہا ہے، کہاں اجازت دے رہا ہے، تو کب جانیں گے؟ جب قرآن سے وابستہ ہو جائیں گے۔ اور کیوں نہیں ہم بھی قرآنی گفتگو کر سکتے؟ جب انگلش کے ورڈز ہیں، سینٹنس ہیں، ہم بول سکتے ہیں تو عربی کیوں نہیں بول سکتے؟ بھائی قرآن پڑھیں گے، قرآن سے انسیت ہوگی، بی بی کا واسطہ دے کر توسل کریں گے تو ہم بھی اپنے بچوں سے کہیں گے بڑے آئے ہیں فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، کہو السلام علیکم۔ شور کرے تو مائیں کیوں نہیں کہہ سکتی وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اپنی آواز آہستہ رکھو۔ ہماری بھی زندگی میں قرآنی گفتگو شامل ہو سکتی ہے، صرف کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ پڑھنا اسے کیسے کہیں گے، سوچئے بھلا جس کی حدود صرف زبان اور حلق ہو، بے شک نہ علم اس سے اور نہ کچھ کوئی سبق ہو، وہ خواہ کہ ہم ہو خواہ حلق ہو۔ یعنی کہ جب زبان اور حلق سے حدود میں ہے تو پھر اس کو پڑھنا نہیں کہیں گے جب تک کہ ترجمہ نہ پڑھا جائے۔ سلوات اللہم صلی اللہ بے شک قرآن صرف حلق تک نہ رہے، قرآن صرف آیتیں سورے پڑھنے کے لیے، فوائد دنیاوی حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ خدا قرآن کریم پر غور و فکر کی توفیق دے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، ہمارے کرداروں کو قرآنی فاطمی بنا دے تاکہ فرزند زہرا کے ظہور میں یہ کردار تاجیل کا سبب بن جائیں۔ الہی آمین۔ تو قرآن کو سمجھنا ہے، آج سے صرف پڑھنا نہیں ہے، ایک صفحہ، آدھا صفحہ، کچھ سطر ابتدا تو کیجئے نام فاطمہ لے کر۔ اور تیسری چیز کیا کہی؟ انفاق کرنا۔ آپ سب جانتے ہیں راہ خدا میں دینا، بڑی مشکل سے ہمارے پاس سے کوئی چیز نکل پاتی ہے نا، الماریاں بھرتی چلی جاتی ہیں لباسوں سے، اسکارف سے، دل نہیں چاہتا کسی کو دیں، جبکہ بہترین طریقہ کیا ہے؟ اور ایک بات یاد رکھیں، جب معاملات خدا سے ہوتے ہیں نا تو کمی نہیں آتی کبھی بھی، اور بہتر یہ ہے کہ اتنا ہو کہ پورا ہو جائے، زیادہ ہو وہ بھی بڑا وبال بن جاتا ہے، زیادہ ہونا بھی وبال جان ہے۔ تو کب ہوگا؟ یہ ماؤں کی ذمہ داریاں ہیں، بڑی بہنوں کی ذمہ داریاں ہیں، اور اب جب بڑے ہو جاتے ہیں تو خود علم حاصل کر کے اس منزل پر پہنچ جاتے ہیں کہ شعور کو بلند کریں۔ اگر ہمارے پاس چند اسکارف، ایک مثال دے رہی ہوں، اور نیا اسکارف لے رہے ہیں تو کوشش کریں ان میں سے جو بہتر اور اچھا ہو کسی دوسرے کو دے دیں۔ جب 2 سے 3 سے گزارا ہو جائے تو 6-7 رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے میں نے اپنی ایک عزیز سے کہا کہ اتنے لباس الماری میں بھر کے رکھے ہیں، نئے بناتی جا رہی ہو، پرانے نکالو بھی تو کہہ لیں گی ہائے ہائے کیسے نکال دوں، گھر میں دیکھو میں کیسے کپڑے پہنتی ہوں، اتنی محنت سے بنائے ہیں میں نے کپڑے، میں تو کسی کو نہیں دوں گی۔ کیا کریں گی؟ خود بھی نہیں پہن رہے، آپ کے اپنے جسم کو بھی میسر نہیں ہے وہ بہترین لباس، الماریوں کی زینت بڑھا ہے، پتہ نہیں کب ملک الموت آئے اپنے ساتھ لے جائے، دوسرے اس سے استعمال کرے۔ تو سوچیں، فکر کو بیدار کریں، جب خدا سے تعلق جوڑیں گے نا تو کمی نہیں آئے گی، اور اصل چیز یہی ہے کہ خدا سے تعلق ایسا جڑ جائے۔ آپ نے دیکھا تھا نا جب جناب فضہ در فاطمہ پہ آئیں، تنگ دستی دیکھی، فاقے دیکھے، تو کیا کیا؟ فن جانتی تھی، کیمیا، سونا بنانا، تانبا لائیں، سیر کیا، بنایا، لے کر مولا کائنات کی خدمت میں آئیں، کہا اسے فروغ کر کے گھر کا خرچہ پورا کریں۔ تو مولا کائنات نے کیا کہا؟ فضہ اگر اس میں تانبا بھی پکلا دیتی تو یہ بہترین سونا بن جاتا۔ کہا آپ مولا اس فن کو جانتے ہیں؟ کہا میں کیا، میرے گھر میں یہ موجود چھوٹا سا حسین بھی اس کو جانتا ہے۔ اب جناب فضہ اور حیران ہوئی، کہا فضہ دیکھنا چاہتی ہو کہ ہم کیا ہیں؟ ایک مرتبہ زمین پر اشارہ کیا، شک ہوئی، نہر سونے کی بہتی ہوئی، کہا مولا یہ کیا؟ کہا یہ سب مال دنیا ہمارے لیے نہیں ہے، ہماری سب دسترس میں ہے، اس سونے کے ٹکڑے کو بھی اس میں ڈال دو۔ یعنی در علی پر آنے کے بعد مال و دولت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آج زمانہ دیکھیں برانڈز کے پیچھے بھاگے جا رہا ہے، سوچئے کہاں لے جا رہا ہے؟ ڈپریشن،
پریشانیاں آفات جب ایک خوب بڑھتی چلی جاتی ہے نا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ایسی کھائی ہوتی کہ بس گرتے ہی چلے جاتے ہیں. نہیں، لباس ہو رزق حلال سے کمایا، ٹھیک ہے، حاصل کیا ہوا. دوسرا حجاب کے لیے ہو، جسم کو چھپانے کے لیے ہو، ظاہر کرنے کے لیے نہ ہو. کن چیزوں پہ توجہ ہونی چاہیے؟ لیکن آج دیکھیں زمانہ کسی اور طرف ہی جا رہا ہے. لباس پہننے، جسم کو ڈھانپنے کے لیے نہیں استعمال ہو رہا ہے. جبکہ ایک مجھے اس وقت اس خاتون کا انٹرویو یاد آ رہا ہے جس کو نوبل پرائز ملا تھا. بس کچھ جملے اور پھر آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گی. اسے نوبل پرائز ملا، سر سے باحجاب تھی، اور اس کا جب انٹرویو لیا گیا تو کہا کہ آپ اتنی پڑھی لکھی، اتنی باشعور خاتون ہیں اور اتنا زیادہ آپ کے پاس علم ہے، یہ کیا آپ نے دقیانوسی انداز اپنایا ہے، سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو چادر میں لپیٹا ہوا ہے. آپ سوچیں اس خاتون نے کیا جواب دیا، بڑے تحمل سے جواب دیا. اس نے کہا کہ میں نے اپنے علم سے یہ جانا کہ جب ابتدا میں انسان بے لباس تھا، جب اس کو شعور آیا تو اس نے اپنے جسم کو چھپانا شروع کیا، اور جیسے جیسے یہ شعور بڑھتا رہا، علم بڑھتا رہا، انسان اپنے آپ کو چھپاتا رہا، کور کرتا رہا. یہ قدامت پسندی نہیں ہے، بلکہ اگر آج انسان اس ترقی پر پہنچنے کے بعد دوبارہ اپنے آپ کو بے لباس کرے تو وہ قدامت پرستی ہے کہ دوبارہ اسی مقام پر پہنچ جا رہا ہے. تصور کیجئے. اور سب سے بڑی بات، کچھ یاد رہے نہ رہے، یہ یاد رکھیں کہ جب حجاب میں آ جاؤں تو خدا کی نگاہ میں محترم بن جاؤں. جو خدا کی نگاہ میں محترم بن جائے، جو خدا سے اپنا تعلق جوڑ دے، جسے خدا عزت دے دے، اسے کون ذلیل کر سکتا ہے. اور کہا بے حجاب خاتون وحشی جانور کی طرح خدا کے سامنے ہے. خدا نہ کرے کہ ہم ایسے ہوں، اور کوشش کریں کہ ہمارے ارد گرد والوں میں بھی تبدیلی آئے. آج زمانہ بڑی بے حیائی کی طرف جا رہا ہے، جبکہ جناب فاطمہ نے کیا کہا کہ بہترین لباس کیا ہے؟ لباس تقوی. اور تقوی کیا ہے؟ کہا کم سے کم تقوی یہ ہے کہ خوف خدا دل میں ہونا. یہ جو خوف خدا ہے نا، یہ بہت بڑی چیز ہے جس کو حاصل کرنے کے بعد انسان عام انسان نہیں رہتا، اس کا مقام و مرتبہ بڑھ جاتا ہے. خوف خدا. اور بہترین زیور کیا کہا؟ حیا. بہترین. آج یہی دیکھیں میڈیا ان چیزوں کو ختم کر رہا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ تو بس مجھے توسل کرنا ہے، آپ کو توسل کرنا ہے شہزادی کونین سے. آپ جانتے ہیں نا وہ جانور لوگ اکثر جس کا نام بھی نہیں لیتے، حرام جانور، اپنی زبان پہ نام نہیں لینا چاہتے کہ زبان نجس ہو جائے گی. سور، وہ جانور. کہا کہ بہت سارے اس کے فوائد ہیں، لیکن ایک سب سے زیادہ اس کی جو خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر، اس کو کھانے والے کے اندر سے حیا اور شرم ختم ہو جاتی ہے. چاہے کتنے ہی فوائد کیوں نہ ہو، لیکن اس کے اندر یہ جو برائی ہے اس کی وجہ سے خدا نے اس کو حرام قرار دے دیا. آج الحمدللہ کوئی مسلمان اس کو نہیں کھاتا، بلکہ ان چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے جس میں اس کے کچھ اثرات بھی موجود ہوں. لیکن بہت سالوں پہلے ایک مرتبہ میری زبان سے یہ جملہ جاری ہوا تھا کہ انسان یہ حرام چیز نہیں کھاتا، لیکن اس کی جگہ اپنے گھر میں ٹی وی رکھ دیا جو حیا اور شرم کو ختم کر رہی ہے. ضروری نہیں ہے کہ ٹی وی ہو. اب چلے ٹی وی چلا گیا، الیکٹرانک میڈیا، موبائل ہر ایک کی دسترس میں، چھوٹا سا بھی بچہ ہو وہ بھی آپریٹ کرنا چاہتا ہے، وہ بھی چلانا چاہتا ہے، اپنی من پسند چیز لگا لیتا ہے. تو بات استعمال کرنے کی نہیں ہے، ظاہر زمانے کا تقاضا ہے، لیکن بات یہ ہے، مثال بالکل ایسی ہے جیسے گرم پانی، سردیوں کا زمانہ ہے نا، اگر گیزر نہ ہو، گیس چلی جائے، الیکٹرک کے ذریعے پانی گرم کر لیا جاتا ہے. کیوں کیا جاتا ہے؟ کہ جس گرم پانی سے اس کو مناسب اس پہ لا کے تناسب پہ اپنے طہارت کے لیے انسان استعمال کرے گا نا. لیکن اسی گرم پانی کو جب بچے اٹھا رہے ہوتے ہیں تو مائیں کیا کہتی ہیں، خود اٹھا رہی ہوتی تو کیا کہتی ہیں، بیٹا احتیاط سے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جل جاؤ اس سے. یعنی جل جانے کا خطرہ اپنی جگہ موجود ہے، استعمال کرنا تو چھوڑا نہیں ہے نا، بلکہ کیا کہا، احتیاط سے اٹھاؤ، مضبوطی سے پکڑو، آرام سے ڈالو، آرام سے قدم اٹھاؤ تاکہ نقصان نہ پہنچے. تو یہ جب موبائل ہاتھوں میں دیے جاتے ہیں تب کیوں نہیں کہتے ہم کہ بیٹا دیکھو اس سے سوائے علم دین حاصل
حاصل کرنے کے کچھ نہ کرنا بہت خطرناک چیز ہے، اتنی آسانی سے تمہارے ایمان پر حاوی ہو جائے گی پتہ نہ چلے گا۔ کرو استعمال لیکن صرف فائدہ حاصل کرنے کے لیے، جہاں نقصان پہنچنے لگے رک جاؤ۔ اور رکنے کے لیے سب سے بڑی چیز، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، آخری ہدیہ اس مجلس کا تبرک کے طور پہ لے کر جائیے۔ میں اور آپ بہت زیادہ انسپائر ہوتے ہیں، بچے بہت زیادہ اس بات سے کہ کچھ پاورز، کچھ میجکس، سینٹنس، کارٹونز میں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے، ویسے ہی ہے نا، لیکن میں اور آپ ایسا طاقتور خدا کی طرف سے عطیہ حاصل کر چکے ہیں کہ اب چاہے کتنا بڑا دشمن کیوں نہ آ جائے، جس کے لیے پروردگار عالم نے کہا ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ بھی حملہ نہیں کر سکتا، لیکن کیوں نہیں استعمال کرتے، کیوں نہیں دن میں تکرار کرتے، کیوں نہیں بچوں کو بار بار بتاتے، کیا تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں خود کو خدا کی پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے بچنے کے لیے۔ خود بھی دہرائیں، بار بار بلند آواز سے بچوں کو بھی بتائیں، یہ وہ ہتھیار ہے کہ اب کوئی دشمن نقصان پہنچا سکے گا، کیونکہ خدا سے بڑی کسی کی طاقت۔ تو بس روحانیت کے لیے تسبیح فاطمہ کو ہاتھ میں لینا ہے اور بیوی سے توسل کرنا ہے۔ آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گی۔ شہزادی کا یہ بزم ہے، بارث پرسہ امام زمانہ علیہ السلام کو پرسہ پیش کریں گے، لیکن ذات فاطمہ ایسی ہے کہ کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا، چاہے مانے یا نہ مانے، اس در پہ آنے کے بعد مقام و مرتبے کو حاصل کر دیتا ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں، درود پڑھ دیے گا محمد اور آل محمد۔ یا علی، حال کا ہی واقع ٹائم اوپر ہو گیا، کائنات کا ہوں، بے شک جی سلامت رہیں، بے شک بے شک۔ یا علی، جزاک اللہ، شکریہ۔ کہ علماء بیان کرتے ہیں وہ واقعہ، کیونکہ بہت سے واقعات علماء کے ذریعے سینہ بسینہ چلتے ہیں شہزادی جناب فاطمہ سے توسل کے لیے، اور بیان کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ میں اور آپ کو اپنی روحانیت کو مضبوط کرنے کے لیے، بیوی سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے اس واقعے کے ذریعے توسل کریں اور مسلسل اس توسل پر قائم رہے، الہی آمین۔ کہ بیان کرتے ہیں کہ ایران کے ایک عالم کہ ایک شخص کا واقعہ کہ وہ پہلے عرب کنٹری میں رہتا تھا، بحرین یا پھر دبئی میں رہتا تھا، لیکن پھر وہ ایران آ گیا، اور ایام عزا جب قریب آئے تو اس نے مجلس عزا کا اہتمام کیا، اور جن ذاکر سے انہوں نے مجلس پڑھوانی تھی ان سے درخواست کی کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مصائب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پڑھیں۔ تو ذاکر نے کہا کہ یہ تو ایام کربلا کے ہیں، کربلا کے شہداء کا، اصحاب کا تذکرہ ہوتا، یہ مناسبت تو نہیں ہے کہ جناب فاطمہ زہرا کے مصائب پڑھیں۔ لیکن صاحب خانہ نے کہا نہیں، میری خاص عقیدت ہے، میں چاہتا ہوں کہ کچھ دن تو آپ جناب فاطمہ کے مصائب پڑھیں، بی بی کے۔ ذاکر نے پڑھے اور کچھ دنوں بعد ایک دن سوال کیا جب کوئی نہیں تھا کہ کیا وجہ ہے، یہ سی عقیدت ہے کہ آپ نے ان ایام میں خاص طور پہ بی بی کے مصائب پڑھائے ہیں؟ تو اب وہ صاحب خانہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، میں پہلے غیر شیعہ تھا، شیعہ نہیں تھا، بی بی کا ماننے والا نہیں تھا، عرب میں کنٹری میں رہتا تھا، بہت پیسہ تھا، بہت دولت تھی، پھر میں نے شادی کی، شادی کے بعد پروردگار عالم نے مجھے ایک بیٹی دی۔ کہا جب وہ میری بیٹی پیدا ہوئی تو آپ سب جانتے ہیں کہ بیٹیوں سے باپ کی محبت ہی ایک الگ انداز ہے، نبی کے صدقے میں یہ تحفہ ہے کہ ایک الگ ہی انداز۔ کہا جیسے جیسے میری بچی بڑی ہونے لگی میری محبت اور زیادہ بڑھتی رہی، جب اس نے بولنا شروع کیا، گفتگو شروع کی، تو اس کا وہ معصومانہ انداز، ایک خاص انداز ہوتا ہے نا بچوں کا بولنے کا، بے انتہا شیریں۔ کہا بس محبت اور بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ میں اپنے کام کے اوقات میں سے بھی دن میں 2 سے 3 مرتبہ فون کرتا اور اس سے بات کیا کرتا تھا۔
کہا ایک دن اچانک میرے گھر سے فون آیا کہ جو میری بیٹی ہے جلدی سے گھر آ جائیں اور میری بیٹی کے گلے میں سکہ پھنس گیا ہے۔ کہا میں بڑا پریشانی کے عالم میں نکلا اور تیزی سے گھر پہنچا، دیکھا میری بچی بہت مضطرب ہے، پریشان ہے کہ حلق میں سکہ پھنسا ہوا ہے۔ میں فوراً لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے کہا یہ سکہ تو نکل سکتا ہے، آپریشن ہوگا، لیکن اس نے کہا ٹھیک ہے جلدی سے آپریشن کیجیے۔ کہا نہیں، مسئلہ یہ کہ یہ آپریشن یہاں نہیں ہو سکے گا، آپ کو فرانس جانا پڑے گا ابھی اور ابھی فلائٹ کر کے، اور وہاں پہ ایک ڈاکٹر ہے میں ان سے بات کر کے رکھوں گا، وہ فوراً آپریشن کر دیں گے۔ بس بہت دولت تھی، مال تھا، فوراً جٹ طیارہ لیا اور پہنچ گیا فرانس۔ اور جب وہاں ڈاکٹر نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد ڈاکٹر نے اس سے کہا کہ دیکھو یہ سکہ تو آپریشن کے ذریعے نکل جائے گا، لیکن یہ اس مقام پر پہنچ گیا کہ جو اوزار استعمال ہوں گے نا اس کے بعد اس کی قوت سماعت چلی جائے گی، اب بتائیں کیا کرنا ہے۔ کہا کہ بہرحال اس کی جان بچانا تو ضروری ہے، آپ اس کی جان بچائیں اور اس کو فوراً آپریشن کریں۔ کہا ڈاکٹر لے کر چلے گئے۔ باپ سوچے، باپ کی محبت، سب کچھ ہو، ایک مرتبہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور مدینے کی طرف رخ کر کے کہنے لگا یا نبی خدا، اے رسول اللہ، آپ کو آپ کی بیٹی فاطمہ سے بہت محبت ہے، مجھے بھی اپنی بیٹی سے بہت محبت ہے، اے میرے نبی اپنی بیٹی کے صدقے میں آپ سے توسل کرتا ہوں کہ میری بچی صحت یاب ہو جائے، اسے شفا مل جائے۔ کہا بہت بے قرار ہو کر میں نبی کو پکار رہا تھا، ان کی دختر زہرا کو پکار رہا تھا کہ اسی اثنا میں وہ ڈاکٹر باہر آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ خوشخبری ہے تمہارے لیے، عیسیٰ مسیح نے تمہاری بچی کو شفا یاب کر لیا۔ یہ شخص، یہ مرد کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا عیسیٰ مسیح نہیں، یہ دختر رسول جناب زہرا ہے۔ کہا میں تیزی سے اندر گیا، اب جو گیا تو دیکھا میری بچی نیم بے ہوشی کے عالم میں نے اسے قریب لیا، گلے سے لگایا، سینے سے لگایا، پیار کیا۔ ایک مرتبہ میری بچی بولنے لگی، کہا بابا آپ کو پتہ ہے آپ تو مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے نا، ایک بی بی آئی تھی، مجھے اپنی گود میں لیا، اپنا دست مبارک ہاتھ میری پیٹھ پر مارا، میرے حلق میں پھنسا ہوا سکہ نکل گیا۔ اور بابا جب وہ جا رہی تھی نا تو کہہ رہی تھی اے بیٹی اپنے باپ سے کہنا جتنی محبت وہ اپنی بیٹی سے کرتا ہے اس سے زیادہ میرے بابا مجھ سے کرتے ہیں۔ ہائے وہ بےزت رسول، میں کہوں گی مصائب سن کر نہیں محسوس کر کے پرسہ دیجئے گا۔ کوئی ایک آنکھ ایسی نہ ہو جس میں اشک نہ ہو، میری اور آپ کی آواز یہاں نہیں مدینے تک جانی چاہیے۔ ہم سب کا پرسہ فاطمہ کو دیتے ہیں، آج فاطمہ کے بچوں کو فاطمہ کا پرسہ کیا کہتی ہے شہزادی، صبت علیہ۔ میں کہوں گی دنیا میں بھی شہزادی کو چین سے نہ رہنے دیا اور دنیا سے جانے کے بعد بھی چین سے نہ رہنے دیا۔ ہائے میری بی بی مدینے میں دربار گئی، آسان نہیں ہے عزادارو، محسوس کریے، شکستہ پہلو ہے، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، دختر رسول دربار میں 3 گھنٹے کھڑی رہی، لیکن جب آئی ہیں کہا قدم اٹھ نہیں رہے تھے بلکہ خط کھینچ رہے تھے، اور جب آئی ہوں گی یقیناً زینب کو گلے لگایا ہوگا، ذہن میں خیال آیا ہوگا ہائے میری دختر، ارے کلزہ بازار شام دربار شام میں علی و فاطمہ کی بیٹی سربرہنا آیے تطہیر کے مزداد شرابی کا دربار۔ کوئی پوچھے میرے غیور امام سے، سید سجاد سے، جب مدینے میں کسی نے پوچھا تھا نا کہ مولا ہم نے سنا کہ عصر عاشور ایک بی بی نے سرخ رنگ کی چادر اوڑی ہوئی تھی، مولا کیا وہ وقت ہے کہ سرخ رنگ کی چادر اوڑی جائے؟ ارے اب جو سید سجاد نے سنا کہا ہے سوال کرنے والے تو نے سوال نہیں کیا، میرے کلیجے میں برچی کا پھل اتار دیا، میری پھوپھی کی چادر سفید تھی لیکن ہائے اجرکم اللہ، ماتم کرتے ہوئے پرسہ دیجئے گا، کہا ہائے جب میرا بابا میرے 18 برس کے علی اکبر بھیا کا لاشا لایا، کلیجے
میں برچھی کا پھل جوان کے خلیجے سے خورس رہا تھا. ارے میری بھبھی نے خود کو لاش علی اکبر پر گرایا. ہائے وہ سرخ رنگ خون علی اکبر. آج شب جمعہ ہے اور جناب فاطمہ نے مولا عباس کو بیٹا کہا ہے نا. سنیے گا 2 جملے. جب میرا چوتھا امام بااجازت امام الشہداء کے لاشیں دفن کرنے کے لیے آیا ہے نا، جب سب کے لاشیں دفن کر دیے، ایک مرتبہ قبیلہ بنی اسد کے ساتھ نہر فرات پر گیا. آپ جانتے ہیں حضرت عباس بڑے قداور تھے، باب الحوائج ہے، خدا آپ کی مرادوں کو پورا کرے. چھوٹی سی قبر، خدا آپ کو زیارت نصیب کروائے. الہی آمین. کہا جب ایک چٹائی پہ میرے مولا نے اپنے چچا کے لاشے کو رکھا نا، تو قبیلہ بنی اسد کے سردار سے کہا دیکھو جب تک میں قبر سے باہر نہ آ جاؤں میرے قریب نہ آنا. سنیے گا نہیں، محسوس کیجئے گا، تصور کی نگاہوں سے دیکھیے. سید سجاد میرا غیور مولا اپنے چچا کے لاشے کو لے کر قبر میں اترا. بنی اسد کے سردار کہتے ہیں بہت دیر ہو گئی، بہت دیر ہو گئی، میرا مولا باہر نہیں آیا نا. ایک مرتبہ میں بے چین ہوا، چاہا دیکھوں کیا عالم ہے. اب جو میں دیکھتا ہوں کیا ہے، سینہ عباس سید سجاد کا سار. میرا مولا کہتا ہے میرے چچا غیور چچا آپ یہاں سو رہے ہیں. آئے سجاد مہارے ناکا سوالے علی و فاطمہ کی بیٹیاں سرورنا بازار و دربار. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلمون ظلموا ای منقلب ینقلبون امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء حجت ابن الحسن عجل علی ظہورک. بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. الہی آمین. ہم سب کو ایسا بنا دے کہ امام زمانہ کے ظہور کی تعجیل میں ہمارے کردار مددگار بن جائیں. امام کی حقیقی محبت ہمارے دل میں جلوہ گر ہو جائے. امام کی آواز پہ لبیک اطاعت میں سر تسلیم میں خم کرنے کی توفیق عنایت فرما. الہی آمین. بار الہ شب جمعہ ہے، باب الحوائج شہزادہ علی اصغر کا واسطہ دیتی ہوں. آپ جانتے ہیں نا مولا حسین نے کہا میرے علی اصغر سے کیوں نہیں توسل کرتے، میرا علی اصغر باب الحوائج ہے. اولاد والی مائیں بیٹھی ہیں. آپ جانتی ہیں اگر کسی کا باپ زندہ ہو، کسی کی مجال نہیں کہ کوئی اسے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے، کوئی پوچھے نہ دل حسین سے، کوئی پوچھے قلب حسین سے کہ مولا بے شک آپ امام وقت ہیں، مولا آپ صابر ہیں، لیکن ہائے 3 بھال کا تیر، ششماہ کی گردن، باقی گوشت. بار الہ جو بے اولاد ہیں، جن جن نے دعا کے لیے کہا ان سب کو اولاد نرینہ عنایت فرما. جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا دے، ان کی اچھی تربیت کے اسباب مہیا فرما دے. الہی بار الہ جو بیمار ہے، بیماری کربلا کے صدقے میں، بیمار فاطمہ صغریٰ کے صدقے میں. آپ جانتے ہیں نا صغریٰ وہ ہیں جو منتظر رہی میرا بھیا علی اکبر مجھے لینے کے لیے آئے گا. اور جب قاصد صغریٰ پہنچا ہے نا تو کس عالم میں پہنچا ہے. جب پہنچا ہے تو کیا عالم تھا کربلا میں. جنابی بی بی نے کہا میرا بابا تخت پر بیٹھا ہوا ہوگا، ایک طرف میرے چچا عباس ہوں گے، ایک طرف میرا بھیا علی اکبر ہوگا، میرا بابا تخت نشین ہوگا. لیکن ہائے جب قاصد صغریٰ پہنچا، حسین زمین کربلا پر، ایک طرف علی اکبر کا لاشا، دوسری طرف قاسم کا لاشا، اور میرا مولا کہتا ہے مارے لاکھ گواہ رہنا، حسین غریب ہو گیا. جو بیمار ہے، جن جن نے دعائیں صحت کے لیے کہا، مالک ان سب کو صحت عاجلہ صحت کاملہ نصیب فرما. ہم سب کو ذہنی جسمانی قلبی سکون اور عافیت نصیب فرما. جسمانی روحانی بیماریوں سے نجات عنایت فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا ہو جائیں. جو بے گھر ہیں انہیں بہترین گھر مل جائیں. بار الہ جو بیمار ہیں ان سب کے، آپ سب کے ذہنوں میں نام ہے منیر اکبر علی، رافیہ نقوی، محمود حسین، اور جن جن نے دعائیں صحت کے لیے کہا مالک
سید سجاد کے صدقے میں، مولا سید سجاد کے صدقے میں انہیں صحت عاجلہ صحت کاملہ عنایت فرما دے، اور کوئی بھی معصوم جناب فاطمہ زہرا کی جس دعا کو بی بی قبول کر لے اسے کوئی بھی معصوم رد نہیں کرتا، مولا آپ کو واسطہ ہے آپ کی جدہ کا، ان کے صدقے میں بیماروں کو صحت عاجلہ صحت کاملہ عنایت فرما دے، الہی آمین۔ بار الہ جو قید و بند کی صحبتوں میں ہیں انہیں رہائی نصیب فرما دے، ہم سب کو کربلا، شام، سمرہ، کاظمین، مکہ مدینے کی بانفس نفیس معرفت کے ساتھ زیارت نصیب فرما، خوشنودی معصومین کے ساتھ زیارت نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، ہماری گریے کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما، ہمارے ذکر کرنے کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما، اور جس خاک پہ سویا ہے محمد کا نواسا، جس خاک پہ سویا ہے محمد کا نوازا، مجھ کو علی اکبر کی وہ جاگیر دکھا دے، میں کچھ نہیں مانگتی ہوں تجھ سے خدایا، تو مجھ کو فقط روزہ شبیر دکھا دے، الہی آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔